نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مثل خوابوں کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ تھا کرنوں سے جال چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا اور اپنی حالت کیا ہے ہماری گم ہو گئی میری زباں آج کچھ کہتے کہتے گم ہو گئی میری زبان آج کچھ کہتے کہتے ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے یہ بات نہیں کہ مجھے اس کی ذات پہ یقین نہیں بس شرم سی آتی ہے صاحب ایمان کہتے کہتے توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے ایک کافر نے جو مجھ سے پوچھا کہ ہے کون سا مہینہ ایک کافر نے جو مجھ سے پوچھا ہے کون سا مہینہ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا رمضان کہتے کہتے میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے یہ سن کر چپ سی ساد لی اقبال اس نے لگا یوں کہ رک گیا مجھ کو حیوان کہتے کہتے درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین آج کی یہ سالانہ عظیم الشان پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اپنے اختتام کے بالکل قریب ہے آپ نے علماء کرام کے واعظ بھی سنے نعت خواں حضرات کے نعتیہ کلام بھی سنے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس بے سر و سامانی کے علاقے میں آپ کے اس گاؤں جگلڑی ضلع باغ میں دین کی خدمت کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ ان کے علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے آمین میرے مخلص بھائی حضرت مولانا کاشف صاحب دامت برکاتہم عالیہ
ان کے حکم پر دوسری دفعہ یہاں اس مسجد میں حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی اس کانفرنس کا موضوع اور عنوان ہے پیغمبر انقلاب کانفرنس۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو موضوع ہو اسی کے مطابق بات کروں۔ مختصر سے وقت میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے نبی کس طرح پیغمبر انقلاب تھے۔ انقلاب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی کایا پلٹ دینا۔ آپ کی آمد سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور آپ نے 23 سالہ نبوی دور میں کس طرح اس کی کایا پلٹی اور پھر کیا ہو گیا۔ بس یہ مختصر سی بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ حضرات اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد کم و بیش 600 سال کا عرصہ گزر گیا، دنیا میں کوئی نبی نہ آیا۔ اس زمانے کو کہتے ہیں زمانہ فترت، انقطاع نبوت کا دور۔ جب اتنا لمبا عرصہ دنیا نے انبیاء سے دور گزارا تو حالات کیا بن گئے؟ جو اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہنے والے تھے وہ تھے عرب کے مشرکین۔ انہوں نے کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بت بنائے، اسماعیل علیہ السلام کے بت بنائے، اسحاق علیہ السلام کے بت تراشے اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ سمجھتے رہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر آئیں۔ آپ میری بات توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، بالکل توجہ میری طرف رہے۔ دوسرا طبقہ تھا جو کہتے تھے ہم عیسائی ہیں، جن کا دعویٰ تھا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا اللہ تین ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت مریم علیہ السلام۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ نعوذ باللہ انہوں نے کیا کہا کتنے ہیں؟ تین۔ ایک یہ غلط نظریہ اور عقیدہ۔ تیسرا طبقہ تھا یہود کا، انہوں نے کہا جی عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور رہے ہم چونکہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ہم جہنم میں جائیں گے نہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے۔ یہ حالت تھی میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے۔ پہلے والی حالات کو سمجھیں گے تب بعد والی حالت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اندھیرا ہو تب اجالے کی قدر ہوتی ہے، بھوک لگے تب کھانے کا پتہ چلتا ہے۔ اب پہلے کے حالات یہ تھے، ابراہیمی کہنے والے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور عیسائی کہنے والے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتا رہے ہیں، یہودی اپنے آپ کو کہنے والے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں۔ یہ تھے ان کے عقائد۔ اعمال ان کے کیا تھے؟ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے۔ پوچھو یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتے واللہ امرنا بہذا، اللہ نے حکم دیا اس کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کے اعمال تھے۔ اخلاق ان کے کیا تھے؟ اخلاق یہ تھے کہ باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز سمجھتے تھے۔ باپ کی منکوحہ سوتیلی ماں، اس کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتے تھے، اور اگر کوئی شخص مر جاتا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے، اس کی ساری میراث پہ دیگر رشتہ دار قبضہ کر لیتے اور کہتے یہ بچے اس قابل کہاں ہیں کہ ان کے حوالے مال کیا جائے، یہ تو جنگ کرنا ہی نہیں جانتے۔ اور حالت یہ تھی اخلاقی کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی میں نے حالت بتائی آپ کو نبی پاک کی آمد سے پہلے کے حالات۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 40 سال تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیمار قوم دکھائی، دیکھ میرے پیغمبر ان کے حالات دیکھ اور چپ کر کے دیکھتا رہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، نبض چیک کر، مریض کی مرض کو پہچان، نسخہ ہم تجھے بعد میں دیں گے۔ 40 سال آپ دیکھتے رہے، 40 سال کے بعد یہ پیغمبر انقلاب آیا ہے۔ 40 سال پیغمبر انقلاب نے اس قوم کو دیکھا ہے، اور دیکھ کر آپ کے دل کے اندر ان تمام کاموں کی نفرت آئی۔ اور جب بندہ کسی کام سے نفرت کرتا ہے تو اس سے دور ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر مجھے خلوت پسند ہوئی، میری طرف توجہ بچے، خلوت مجھے پسند ہوئی، اور میں غار حرا میں چلا جاتا، وہاں جا کر بیٹھتا اور وہاں جا کر 3 کام کرتے۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 بیت اللہ پہ نظر، نمبر 3 اس بیمار قوم کی ہدایت کی فکر۔ یہ 3 کام آپ غار حرا میں کر رہے تھے کہ پیغمبر انقلاب کو رب نے انقلابی کتاب عطا فرما دی۔ بچے موبائل کو بند کر دینا سارے ساتھی، اگر سائلنٹ لگا لیں، ہاں سائلنٹ لگا لیں، ورنہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جس کو چاہیے ہوگی بعد میں مل جائے گی۔ ابھی میری طرف توجہ کریں، موبائل جنہوں نے بند نہیں کی ابھی کر لیں، ورنہ سارا موشن ٹوٹ جاتا ہے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ توجہ ہے میری طرف سب حضرات کی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ بیچ میں اب پھر ڈسٹرب کیا نا تو ٹائم زیادہ لگے گا، چھوڑنی میں نے آج جان نہیں ہے آپ کی، سمجھ آئی؟ جب تک یہ پیغمبر انقلاب پوری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک نہیں چھوڑوں گا۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنا بھی خیال کریں، میرا بھی خیال کریں، میں نے بہت واپس دور جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں کہ جبرائیل آ گئے، اور جبرائیل آئے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر کہنے لگے اقرا، پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے بغل میں لیا، دبایا، پھر کہا اقرا، آپ نے پھر وہی جواب دیا، پھر دبایا، تیسری دفعہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ اے میرے پاک پیغمبر پڑھ، اب تو پڑھ، اس لیے کہ اس بیمار قوم کا مرض تو نے دیکھ لیا، اب ایسا نسخہ تجھے دینے والے ہیں جو انقلاب بپا کر دے گا۔ توجہ میری طرف رہے، پیغمبر نے پڑھا، اللہ کے نام سے پڑھ، بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئی خون سے پیدا کیا۔ انسان غور تو کرنا کیسے تجھے تیرے رب نے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ پڑھ اس رب کا نام لے کر پڑھ جس نے تجھے نطفے سے بنایا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈی بنائی، پھر ہڈی کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اس کے اندر نقشے بنائے اور قدرت کا روح پھونک دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ برکت دینے والا وہ اللہ ہے جس نے ساری کائنات سے خوبصورت کر کے انسان
इंसान तुझे बनाया है, मिट्टी को लो नुत्फा बनियो, फिर चौंकते चौंकों बोटी, वक़्त मुकर्रर विच शिकम माई दे, तेरी सूरत बनी जलोटी, फिर बच्चा बनियो बाहर आयो, बन्नी फिरे लंगोटी, फिर शेर जवाना, फिर बुढ़ड़ा होयो, टुर न सके बिन सोटी, दुनिया ताकिब गवा ले सारी, रब आखरत न करे खोटी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ मेरे पाक पैगंबर उस रब का नाम लेकर पढ़ जिस अल्लाह ने तुझे पैगंबर इनकलाब बनाया है। पैगंबर इनकलाब पर पहली वही नाज़िल हुई, आप घर चले आए, मेरी तेरी अम्मी मुसलमानों की माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए, फरमाने लगे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी, खदीजा कंबल चादर डाल मेरे ऊपर, इन्नी खशी तो अला नफ्सी, मुझे डर लग रहा है। अरे क्यों न डर लगता, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। रब कहता है इस कुरान को अगर मैं पहाड़ों पर नाज़िल करता वो भी रेजा रेजा हो जाते। मोहम्मद अरबी के कल्बे अतहर पर नाज़िल किया, सैयदा खदीजा ने आपको तसल्ली देना शुरू फरमा दी। आप लेट गए कंबल करके, अम्मा जान पास बैठ गई सिराने, आपके बालों के अंदर उंगली फेरते फेरते पूछने लगी क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं। आपने सारी बात सुनाई। अम्मा जी फरमाने लगी कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा। कभी अल्लाह आपको परेशान नहीं होने देगा। जो बंदा यतीमों का सहारा बनता हो, जो बंदा मजबूरों का ख्याल रखता हो, जो बंदा मजबूरों के साथ ख्याल करने वाला हो, अल्लाह कभी उसको रुसवा नहीं करता। अम्मा जी ने कहा क्या बात है, का जिब्राइल आए कुरान लेकर आए, मुझे बताया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अम्मा जी ने फरमाया अगर आप रसूल हैं तो मैं सबसे पहले ईमान लाने वाली हूँ। सब कहो सुभान अल्लाह। हम जाके घर वाली को बताएं ना कि मैं बड़ा अल्लाह दा वली हाँ, मैं जाके कहूँ मैं कि मैं बड़ा मौलवी हाँ तो बड़ा खतीब हाँ, आखसी पता है मैनू जड़ा तू खतीब है। खतीब उसे जगलड़ी वाले वास्ते तकरीर कर के आया, समझ आई। मौलाना काशिफ साहब इनकी खैर मानते होंगे, हमें तो नहीं मानते। आप सारे हज़रात देखें, मेरे पैगंबर तेरी अज़मत के क्या कहने, तेरे ऊपर सबसे पहले बीवी ईमान लाई। सुभान अल्लाह। मौलाना वकास साहब मेरे दोस्त है, आतिफ भाई मेरे जिगरी यार हैं। मैं कहूँ कि मैं बड़ा अल्लाह का वली हूँ, कहेंगे छोड़ पता है सानू जड़ा तू वली है। जिगरी यार नहीं मानता, चाहे बंदा कितना ही नेक क्यों ना हो। क्यों जी काजी साहब नहीं मानता। मेरे नबी तेरी अजमत के क्या कहने, तेरा जिगरी यार अबू बकर पहले ईमान लेकर आया जी। और बच्चों को क्या पता ये कौन है। आप बताएं बच्चे को, मौलवी साहब आया उसका आया उसी देव दसो चावल वाली देख किस टाइम खुलनी है। बच्चों को क्या पता ये कौन है, बच्चे नहीं मानते। मेरे नबी तेरी अजमत के क्या कहने, अली जैसा बच्चा तेरे ऊपर पहले ईमान लाया। बड़े बड़े लोगों के खादिम और गुलाम हमने देखे, कहते हैं अफसर बड़े चंगे ने, लोगा नाल चंगे ने, साढ़े नाल कोई चंगे कोई नहीं। नौकर अपने मालिक को नहीं मानता, गुलाम अपने आका को नहीं मानता। और मेरे नबी तेरी अजमत के क्या कहने, तेरे घर का खादिम ज़ैद तेरे ऊपर पहले ईमान लेकर आया। सुभान अल्लाह। पैगंबर इनकलाब जो था सल्लल्लाहु अल्लाह। आप लेट गए, अल्लाह ने दूसरी वही भेजी। कुछ अरसे के बाद मैं इशारे करूँगा, कोशिश ये है कि 23 साल नबी दौर पे एक नज़र हो जाए जी। कहो सुभान अल्लाह। आप जनाब चादर करके लेटे थे, दूसरी वही सूरतुल मुद्दस्सिर की आई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज्ज़ फहजुर। वो चादर ओढ़ कर सोने वाले मेरे पाक पैगंबर, कुम फअंज़िर, उठिए और डराइए। सोने के दिन खत्म हो गए आप आपके, उठ के आप डराइए मेरे पाक पैगंबर। दिन को तबलीग कीजिए, या
अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। दिन को कुरान बयान कीजिए, रात को मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान की तिलावत मुझे सुनाइए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब तशरीफ ले गए। रब ने कहा अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, पहले अपने रिश्तेदारों को डरा। मेरे पाक पैगंबर नबी पाक कोए सफ़ा पर चले गए, कपड़ा आपके हाथ के अंदर है, यूं हिला रहे, मेरी तरफ देखना। हिलाते हिलाते फरमा रहे या सबाहा हो, या सबाहा हो। ये ऐलान के लिए बुलाना होता था, अहम ऐलान है जनाब। सारे लोग भागे भागे आए, पता नहीं क्या ऐलान करने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गए जनाब। आपने सवाल किया हल वजदतुमूनी सादिक वो 40 साल का अरसा मैंने तुम्हारे अंदर गुजारा है, बताओ मुझे सच्चा पाया या झूठा पाया। ओ दुनिया वालों, ओ मक्के वालों, या मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, जवानी के यार भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं। मैंने 40 साल इसी शहर के अंदर गुजारे हैं। दूसरे शहर में जाकर मेरे नबी ने ऐलान नहीं किया। दूसरे शहर में तो जाके लोग बड़े बड़े वली बन बैठते हैं। अपने गांव के अंदर जहाँ 40 साल मेरे नबी ने गुजारे, उनसे सवाल किया हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। 40 सालों में एक झूठ भी अगर किसी ने मेरी ज़बान से सुनाओ तो उठ कर बयान करे। कौम का जवाब सुनना, जर्रबना का मिरारा माराइना फीका इल्ला सिदका। एक बार नहीं, बार बार हमने आपका तजर्बा किया, मोहम्मद तेरी ज़बान से सच के अलावा कुछ नहीं सुना। सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। मेरी ज़बान से झूठ बरामद हो जाएगा, मौलाना काशिफ साहब की ज़बान से मुमकिन है। बड़े बड़े हजरात चाहे कितने नेक क्यों ना हो, कभी कभी गलती इंसान से हो जाती है। मेरे भाई, अगर ज़बान सच्ची देखनी है जिससे कभी झूठ ना निकले तो मेरे मोहम्मद करीम की ज़बान है सल्लल्लाहु मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। पैगंबर इनकलाब तब बना जब भी बोलता था तो वही के साथ बोलता था। एक सहाबी को शौक हुआ नबी पाक की हर बात लिखने का। नबी पाक जो फरमाते थे सहाबी लिखना शुरू कर देते थे। एक दूसरे सहाबी ने मना किया, यार हर बात बंदा नहीं लिखता, कभी गुस्से में बंदा होता है, गुस्से में सख्त बात कर जाता है, लिखना मुनासिब नहीं होती। कभी प्यार में होता है, मोहब्बत के रंग में बात ज्यादा कर जाता है, लिखना मुनासिब नहीं होती। नबी पाक से सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, मैं हर बात आपकी लिखना चाहता हूँ, बताओ लिखूं या ना लिखूं। अल्लाह के नबी का जवाब सुनना, फरमाया चाहो तो लिख लिया करो। क्यों? इसलिए कि मैं गुस्से में हूँ तब भी वही से कलाम करता हूँ, जब मैं प्यार में होता हूँ तब भी वही से कलाम करता हूँ। सुभान अल्लाह। कहने लगे जी आपकी ज़बान से कभी हमने झूठ नहीं सुना। आपने कहा फिर क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है पैगंबर इनकलाब। ये किन को कह रहे हैं? जिन्होंने बुत बनाए हुए हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, बुत बना के रखे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम के, बुत बना के रखे हैं बुज़ुर्गों के, बुत बना के रखे हैं जनाब अपने अकाबिरीन के। बैतुल्लाह के अंदर भी रखे हैं, घर के अंदर भी रखे हैं। कोई आटे का बना रहा है जनाब, कोई सत्तू का बना रहा है जी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा हम ऐसे खुदाओं पे हैरान बड़े हैं। ये बुत परस्ती पे कहा हम ऐसे खुदाओं पे हैरान बड़े हैं जो संगी मिजाज और दिल के कड़े हैं, खड़े हैं खड़े हैं, पड़े हैं पड़े हैं, जो नापो तो बंदे खुदा से बड़े हैं। जो नापो तो बंदे 7 फुट का बंदा जनाब 1.5 फुट की बुत के सामने झुक रहा है, कहता ये मेरा माबूद है। मत मारिए रब रोसे थे मत खसे। पैगंबर ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह।
اب جناب پیغمبر انقلاب نے انقلابی دعوت کا آغاز کر دیا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، حاجت روا صرف کون ہے؟ اور سے بولو کون ہے؟ مشکل کشا صرف کون ہے؟ جھولیاں بھرنے والا صرف کون ہے؟ اور ہاتھ دینے والا صرف کون ہے؟ دے کر لینے والا صرف کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ صحت دینے والا کون ہے؟ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے کٹانے اور بڑھانے میں۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اب جناب پیغمبر نے یہ جب دعوت دی، مولانا کاشف صاحب پھر ہمیں میرے خلاف گال نہ کرو، تو توجہ میری طرف کرو نا۔ پھر پیغمبر نے جب یہ دعوت دی تو پھر کیا ہوا؟ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ کہا یہ تم نے 360 یہاں رکھے ہیں، کوئی 2600 گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، کوئی راستے میں جاتے ہو تو چلو جناب اب کون جائے نیا ہی بنا لو، سمجھ آئی؟ خود جو گھڑنا ہے خدا نے تو خود نیا بنا لو۔ اور عیسائیوں تم بھی سنو، کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہودیوں تم بھی سنو، کہتے ہو عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نا ساری باتیں ختم، لا الہ الا اللہ، ایک نا تے 100 سکھ، ایک نا تے۔ کوئی بندہ آکھے نا جی تسی پانی پیسو، چاہ پیسو، روٹی کھا سو، بندہ کہ جی نا، کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں، ایک نا تھے 100 سکھ، جتنے عقائد تم نے جھوٹے بنا سب پہ لا ہے، سب پہ نہ ہے۔ پیغمبر انقلاب جو آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب لوگ مخالف ہوئے اس انقلابی راہ میں۔ آپ کو تکلیفیں بھی ہوئیں چونکہ وقت تھوڑا ہے جی، میں تھوڑا شارٹ کر کے آگے چلتا ہوں۔ اس راہ میں تکلیفیں بھی آئیں، پتھر بھی مارے گئے میرے پیغمبر کو، مارنے والے بیگانے نہیں اپنوں نے مارے، اور کہا تبا لکا لہذا جماعتنا، اے محمد نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کپڑا ہلا کے تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اے میرے پاک پیغمبر تیرے ہاتھ نہ ٹوٹے، تجھے پتھر مارنے والے کے ہاتھ ٹوٹے۔ پھر آپ نے دعوت شروع کی، صادق اور امین کہنے والے شاعر اور مجنون کہنے لگے، نعوذ باللہ دیوانہ کہنے لگے، کوئی کاہن کہتا، کوئی کیا کہتا، کوئی کیا کہتا۔ جب بات نہ بنی، لوگوں نے نہ مانی، آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ ام المومنین مسلمانوں کی ماں، حلالیوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خیال کے مطابق آپ کی پاک زندگی میں شاید احد والا دن بڑا مشکل ترین دن تھا، جب آپ کے دندان شہید ہوئے، پیشانی زخمی ہوئی، آپ کھائی میں جا گرے۔ میرے مرشد کریم نے فرمایا عائشہ احد کا دن تو کیا سخت دن تھا، تو مجھ سے پوچھنا طائف کا قصہ، جب میں اکیلا پتھر کھانے والا تھا، پورا شہر مجھے پتھر مارنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ جب مکے والوں نے میری بات کو نہ سنا، میں نے طائف کا رخ کیا شاید وہ مان لیں، جب ان کو بتایا مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، وہ طنز کرنے لگے، اوہو اللہ کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملتا تھا، اللہ نے آپ ہی کو رسول بنایا۔ عائشہ پھر میں نے عام پبلک سے بات کرنے کا ارادہ کیا، انہوں نے اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا، پتھر مار مار کے شہر سے نکال دو اس اجنبی مسافر کو۔ کس کو پتھر مارے جا رہے ہیں؟ حضرت انس نے 10 سال نبی پاک کی
خدمت کی ہے۔ کسی نے پوچھا انس بتاؤ نبی پاک کے وجود کیسا تھا، آپ کا چہرہ کیسا تھا؟ انس نے جواب میں فرمایا واللہ ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں میں نے دنیا میں بڑے ریشم دیکھے، دنیا کا کوئی ریشم آمنہ کے لال کی ہتھیلی سے نرم میں نے نہیں دیکھا تھا۔ نرم و نازک وجود اللہ کے پاک پیغمبر کا، گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ نرم وجود اللہ کے سچے نبی کا۔ پورا شہر طائف والا پتھر مارنے والا ہے، بیچ میں اکیلا میرا نبی، وہ تیرا نبی، وہ پیغمبر انقلاب جو حالت بدلنا چاہتے تھے دنیا کی، اکیلا پتھر کھا رہا ہے۔ پتھر کھاتے کھاتے اللہ کے نبی شہر سے باہر نکلے۔ اور اگلی بات مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، جہاں پناہ لی میرے پیغمبر نے وہ کوئی ابو بکر صدیق کا باغ نہیں تھا، وہ کوئی اپنے کسی یار کا باغ نہیں تھا، وہ عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ دشمن کے باغ کے اندر پناہ لی ہے۔ میں اور آپ جس بندے کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں، گھر کے پاس سے گزر جاتے ہیں، کہتے ہیں میں پانی نہیں پیتا اس کے گھر کا، اللہ کے پاک پیغمبر دشمن کے باغ کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے وہاں جا کر بیٹھے، ان اوباشوں سے جان چھوٹی تو کیا دیکھا، عتبہ اور شیبہ دونوں باغ کے اندر موجود ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کو خطرہ ہوا، ان ظالموں سے تو جان چھوٹ گئی ہے، کہیں یہ ظالم حملہ آور نہ ہو جائیں۔ وہاں آپ بیٹھے، پورا بدن لہولہان ہے، وہاں آپ نے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کیا کہا، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی النار یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلنی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں کہا اے اللہ تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی مجبوروں پہ رحم کرنے والا ہے۔ تو نے کس کے حوالے کر دیا اپنے سچے نبی کو، جنہوں نے مار مار کر تیرے پیغمبر کو لہولہان کر دیا۔ اور یا اللہ پناہ کے لیے بھی جگہ کوئی نہیں مل رہی سوائے دشمن کے باغ کے۔ اے اللہ اس سارے دکھ کے بعد اگر تو مجھ سے راضی ہے تو فلا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جبرائیل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ برتاؤ کیا، آپ کے رب نے دیکھ لیا، آپ کی فریادیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی رب کے پاس پہنچ گئی ہیں۔ رب کہتے میرے پاک پیغمبر جو قوم نے کیا وہ ہم نے دیکھا، جو تو نے دعوت دی وہ بھی ہم نے سنی۔ اے میرے پاک پیغمبر سزا تو تجویز کر دے، نافذ ہم کر دیتے ہیں۔ آج اگر تو چاہے ہم مکے اور طائف کے پہاڑوں کو آپس کے اندر ملا کر پیس کر رکھ دے ان ظالموں کو۔ نبی پاک نے ہاتھ پھیلائے، وہ میرے نبی نے ہاتھ پھیلائے، وہ تیرے نبی نے ہاتھ پھیلائے، پیغمبر انقلاب نے ہاتھ پھیلائے اور کیا کہا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، میں محمد اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ پتھر کھا کے بھی جس نے پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں، اور محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ صلی اللہ، زور سے بولو، باہر والے بھی بولو صلی اللہ۔ پیغمبر انقلاب ہے نا جی، حالت جو بدلنی تھی پیغمبر نے کہ یا اللہ میرے زخموں کے کوئی پرواہ نہیں، میں تو حالت تبدیل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو انقلاب کے لیے آیا ہوں، ان کی حالت بدلنے کے لیے آیا ہوں، یا اللہ میرے زخموں کی پرواہ نہیں، ان کو ہدایت دے دے۔ حضور واپس آئے، مکہ میں رہا وقت تھوڑا ہے، کبھی شیب ابی طالب میں، کبھی مکہ کے بازاروں میں، کبھی چچا پیچھے، کبھی ابو جہل پیچھے، ارائیت الذی ینہا
عبدن اذا صلی، حضور جاتے بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے. جو حضرات گئے ہیں عمرہ اور حج کے لیے ہاتھ کھڑا کرے ذرا. ماشاء اللہ، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. جو گئے ہیں ان کو دوبارہ لے جائے، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ پھر لے جائے، سب کو لے جائے. آمین. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے جہاں پہ لائبریری ہے، دیکھی ہوگی آپ حضرات نے، وہاں سے اگر آپ بیت اللہ کی طرف جائیں تو راستے میں حاجی ابو جہل والی لیٹرینیں آتی ہیں. بالکل آتی ہیں نا راستے میں. نبی پاک کا گھر گویا کہ وہاں پہ ہے، حاجی ابو جہل کا گھر یہاں پہ ہے، بیت اللہ وہاں پہ ہے. حضور گھر سے نکلتے بیت اللہ جانے کے لیے، یہ حاجی آگے کھڑا ہو جاتا اور کہتا کدھر جا رہے ہو جی؟ حضور فرماتے میں بیت اللہ نماز کے لیے جا رہا ہوں. نہیں، آپ نہیں جا سکتے. ارائیت الذی ینہا عبدن اذا صلی، اللہ فرماتے اس بدبخت کو دیکھوں، میرے بندے کو میرے گھر جانے سے روک رہا ہے. آپ نے یہ بھی برداشت کیا. گلے کے اندر کپڑا ڈال کر بھینچا گیا، میرے نبی نے وہ بھی برداشت کیا. حضرت منیب سے پوچھو نا، درد بری دستان فرماتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوا تھا، مکہ کے بازار میں کوئی خرید و فروخت کے لیے آیا، میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے بڑا حسین و جمیل، ایسا میں نے کوئی دیکھا نہیں. لوگ پاس جمع ہیں، وہ کوئی بات چیت کر رہا ہے، کوئی واز کر رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجنون ہے اس کی بات نہ سنو. حتی تنتصف النہار، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور پتھر مارنے والے تھک گئے، وہ نوجوان نہ تھکا. جی انقلاب ایسے تھوڑے ہی آتے ہیں. ایک بچی آئی، اس کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور اپنے دوپٹے سے چہرے سے وہ مٹی صاف کر رہی ہے، وہ پتھر جہاں لگے خون صاف کر رہی ہے، پانی کے ساتھ دھو بھی رہی ہے اور زاروں قطار رو بھی رہی ہے. اور آپ اس کے سر پہ دست شفقت پھیر کے دے میری بیٹی پریشان نہ ہو، ان قریب اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا، تیرے بابا کا لایا ہوا دین پھیلے گا دنیا میں. حضرت منیب کہتے ہیں میں کھڑا دیکھتا رہا. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ شخص کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی پوجا نہ کرو، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو. اور یہ بچی اس کی بیٹی زینب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اپنی بچی کو تسلی دے رہا ہے بیٹی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ اپنے نبی کو غلبہ عطا فرمائے گا. میرے نبی نے یہ دکھ اور درد بھی سہ لیے. میرے بیٹے کے سامنے، میری بیٹی کے سامنے مجھے کوئی تھوڑا سا برا بھلا کہہ دے، میں کہوں گا یار کہہ نہیں تھا تو کم از کم بچے کے سامنے تو نہ کہتا. اس کو بیٹی کے سامنے پتھر مارے گئے، بیٹی کے سامنے پتھر مارے گئے، اس نے یہ بھی سہ لیے. اور بیت اللہ کا چابی بردار، اس کا نام بھی عثمان تھا. حضور ایک دن کہا یار تالا کھول دے، میں اندر جا کے 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا ہر ایک کے لیے تالا کھولا جائے گا، محمد تیرے لیے نہیں کھولا جائے گا. اچھا نہ کھول بھائی، ایک وقت آئے گا یہ چابی میرا رب میرے ہاتھ میں دے گا، پھر میں جس کو چاہوں گا اس کو چابی ملے گی. اس نے طنز کرتے ہوئے ہنسی کی اور کہا وہ وقت بھی آیا تو دیکھا جائے گا. حضور روتے ہوئے باہر نماز پڑھنے لگ گئے. حضور گئے باہر، دیکھا یاسر کا پورا گھرانہ رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے. حضور نے دیکھا، تڑپ گئے. جو رحمت للعالمین ہو اپنے شاگرد کو یوں دیکھے باندھا ہوا تو تڑپ نہ جائے تو کیا ہو. رحمت للعالمین نے دیکھا تو تڑپ گئے اور فرمایا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کے گھرانے والوں صبر کا دامن نہ چھوڑنا، بس جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. بلال آتے یا رسول اللہ امیہ نے مارا ہے بہت، اور گلے میں رسی ڈال کے لڑکوں کو دیا گھسیٹو اس کو گلیوں میں. اللہ کے نبی دوپہر کا وقت تھا اور دھوپ بالکل شباب پر تھی، اور اس بیچارے بلال آپ کے غلام کے گلے میں رسی تھی اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. اور یا رسول اللہ جب میں واپس گھر آیا بدن جب چھلنی ہو چکا تھا، اس نے کہا، اس ظالم نے کہا اس کو آگ کی بھٹی میں پھینک دو. اللہ کے نبی زخمی تو پہلے ہی تھا، پھر پیٹھ جل گئی ساری. رات کا وقت ہوا، وہ ظالم کمرے میں آیا،
جہاں میرا بدن سارا چھلنی ہو چکا تھا، ترسنا ہے اس ظالم کے دل میں، آ کر پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ بلال اب بھی رب کا نام لے گا؟ اللہ کے نبی پھر میں نے پتہ کیا جواب دیا، میں نے اس کو کہا ظالم جتنا لطف مجھے اب آ رہا ہے اتنا مزہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ جی حضور نے فرمایا بلال میں نے جنت میں کسی کی آہٹ سنی، پوچھا کون ہے؟ کہ فرش پہ آپ کا بلال چل رہا ہے، اس کی آہٹ اللہ عرش کے فرشتوں کو سنوا رہے ہیں۔ جوں آپ نے 13 سال گزار دیے ان حالات میں۔ کتنے سال گزارے جی؟ 13 سال گزارے۔ قافلے آتے حج پہ، حضور دعوت کے لیے جاتے، لوگ کہتے نہ جاؤ جی مجنون ہے، اس کی بات نہ سنو۔ کبھی دم والے کو بلا لیتے، حضور کو دم کرو جی، نعوذ باللہ دماغ ٹھیک نہیں رہا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کبھی کاہن کہتے، کبھی شاعر کہتے، جو منہ میں آتا بکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یثرب کے کچھ لوگوں کو ایمان کی طرف راغب کیا، سبحان اللہ۔ وہ آئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے پاس تب آؤں، میرے ساتھ وعدہ کرو، بیعت کرو، جس سے میں کہوں لڑنا ہے تو لڑو گے، جس سے میں منع کروں کہ نہیں لڑنا تو صلح کرو گے، اگر میں مال مانگوں تو مال دو گے، جان مانگوں تو جان دو گے، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جاؤ، ہماری بھی پھر ایک شرط ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری کون سی شرط ہے؟ کہ یا رسول اللہ اب تو مکہ میں یہ حالات ہیں نا، آپ ہماری طرف آ رہے ہیں، کل اگر اللہ آپ کو فتح دے دے پھر آپ مکہ نہیں آئیں گے، آپ ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ حضور نے فرمایا میرا جینا مرنا بھی پھر تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں، ہم آپ پر بیعت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور مہاجرین کے کیا کہنے، انصار تمہارے کیا کہنے۔ اور ظالموں کیوں صحابہ پہ بکواس کرتے ہو؟ کیوں صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہو؟ روکو اپنی زبانوں کو، روکو اپنی کلموں کو، جنہوں نے نبی کے لیے سب کچھ لٹا دیا۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ جہاں آپ کہیں گے ہم ٹکرا جائیں گے، جہاں آپ روکیں گے ہم رک جائیں گے، اگر آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں لگا دیں گے، آگ میں کود جانے کا حکم دیں کود جائیں گے، بس یہ وعدہ یاد رکھنا، چھوڑنا آپ نے بھی ہمیں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صحابہ کو اجازت مل گئی، میں چونکہ بالکل شارٹ کر رہا ہوں، 10 منٹ اور لگا لوں اگر اجازت ہو تو۔ 23 سالہ دور نبوت ہے، میں نے اشارتاً 13 سال آپ کے سامنے اشارہ کر دیا، 10 سال پورا کر کے بات کر دوں، اجازت ہے جی سب کی؟ اچھا آپ مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا آپ پہلے چلے جائیں۔ اللہ فرماتے اذ نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ فرما رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے، ابو بکر اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، یا رسول اللہ میں بھی ساتھ ہوں گا یا نہیں؟ جی آپ بھی ساتھ ہوں گے۔ اچھا رات کے وقت نکلنا ہے، نکلنا چھپ کر کے ہے، ادھر کافر تیاری کر رہے ہیں نبی پاک کو شہید کرنے کا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ یا تو آپ کو قید کر دیا جائے، یا جلا وطن کر دیا جائے، یا شہید کر دیا جائے۔ ناجینا شہید ہی کرنا چاہیے، رات کا وقت ہے، سب تلواریں لے کر آئے، میرے نبی کے دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے، حلقہ بنا لیا، آج رات سب مل کر حملہ کریں گے، اللہ کے نبی کو مار ڈالیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، آپ نے علی میرے بستر پر سو جا اور صبح امانتیں لوٹا کر تم بھی آ جانا، اور تاکہ پتہ نہ چلے علی سو رہا ہے یا نبی سو رہا ہے۔ توجہ کرنا، بڑا لطیف اشارہ کرنے لگا ہوں، بالکل ذہن حاضر رکھنا۔ چادر تان کے سو جا، پتہ نہ لگے کافروں کو علی سو رہا ہے کہ نبی سو رہا ہے، کہ یا رسول اللہ بے فکر ہو کے جائیں، ایسی چادر تانوں گا قیامت تک کافروں کو پتہ نہیں چلے گا چادر کے نیچے علی ہے یا نبی ہے۔ کافر کی نسل بھی نہیں پہچانے گی، وہ بھی دھوکہ کھاتے رہیں گی۔ خیر علی سے پوچھا صحابہ نے، علی
جب دشمن تلواریں لے کر کھڑے تھے، نیند آئی تھی تمہیں یا نہیں؟ علی نے فرمایا سچی بات بتاؤں، جتنی سکھ کی نیند اس رات آئی اتنی کبھی نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ ہر روز رات کو یہ خطرہ ہوتا تھا پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس رات یقین تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علی سو جا، صبح اٹھ کے امانتیں دے کے واپس آنا۔ میں علی کا ایمان کہہ رہا تھا ساری کائنات تو غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی کے لبوں سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آج رات تو میری موت بھی نہیں آئے گی۔ علی کی کیا کہنے، علی مجسم علم و عرفاں وجود فقر و غنا علی ہے، علی مجسم علم و عرفاں وجود فقر و غنا علی ہے، علی بہادر علی سخی برادر مصطفیٰ علی ہے، نبی کے بستر پر سونے والا علی ہے، ابو بکر نبی کے ساتھ جانے والا ہے، سامنے کافر کھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ کیسے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا جا میرے پیغمبر ان کی بیچ سے نکل جا، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم پردے لگا دیں گے میرے پاک پیغمبر، کافر کی نگاہوں سے تجھے بچا لیں گے میرے پاک پیغمبر۔ سب کہو سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، ابو بکر میرے نبی کے ساتھ ہیں، واہ اہل سنت تمہاری قسمت کے کیا کہنے، بستر پہ سونے والے علی کا احترام بھی کرتے ہو، ساتھ چلنے والے ابو بکر کا احترام بھی کرتے ہو۔ ابو بکر میرے نبی کے ساتھ ہیں، چلتے جا رہے ہیں، غار کی طرف جا رہے ہیں، کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے دائیں بائیں گھوم رہے ہیں۔ نبی پاک نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، کبھی ادھر ہو جاتے ہو کبھی ادھر ہو جاتے ہو، سیدھے سیدھے ایک سائڈ پر کیوں نہیں چلتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ادھر سے آہٹ آتی ہے ادھر ہو جاتا ہوں، ادھر سے آہٹ آتی ہے ادھر ہو جاتا ہوں، جہاں کہیں سے خطرہ محسوس کرتا ہوں ادھر ہو جاتا ہوں، اور یہ سوچ کر ہو جاتا ہوں کوئی تیر آئے نبی کی طرف نبی کو نہ لگے، پہلے ابو بکر کے سینے پہ لگے، نبی پاک ہی محفوظ رہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اور نبی کے ساتھ وفاؤں کرنے والے تیری صحابیت کو قرآن میں بیان کر دوں گا، قیامت آ جائے گی، دنیا والے باغ کے کشمیر کے مسلمان پڑھیں گے اذ یقول لصاحبہ، نبی کا صاحب کون تھا؟ وہ ابو بکر صدیق تھا۔ نعرہ تکبیر، شان ابو بکر صدیق، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان امیر معاویہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، عفت امی عائشہ، نعرہ تکبیر۔ ایک بات بڑی دلچسپ ہے، کفار نے اعلان کیا جو ابو بکر کو لے کر آئے یا نبی کو لے کر آئے کتنے اونٹ انعام دیں گے جی؟ 100 اونٹ۔ توجہ کرنا، بڑی دلچسپ بات ہے، وہ نبی ہے یہ امتی ہے، قیمت برابر لگا رہے ہیں 100 اونٹ، یہ نہیں کہا کہ نبی کے لیے 150 ابو بکر کے لیے 50، 100 اونٹ قیمت برابر لگائی جا رہی ہے۔ دودھ کے اندر پانی یہاں تو نہیں ملاتے ہوں گے، ہمارے پنڈی اسلام آباد میں ہمارے اٹک میں بہت ملاتے ہیں۔ گوالے نے دودھ میں پانی ڈالا، دودھ نے پانی سے کہا خیریت تو ہے میرے بھائی، تم کہاں آ رہے ہو؟ تیرا رنگ میرے رنگ جیسا، تیرا ذائقہ میرے ذائقے جیسا، تیری قیمت میری قیمت جیسی، تو کہاں آ گیا؟ پانی نے کہا میرے بھائی آنے دے، میں اپنا رنگ چھوڑ کے تیرا رنگ اختیار کروں گا، اپنا ذائقہ چھوڑ کے تیرا ذائقہ اختیار کروں گا، اور میری وفا کا پتہ تو تب چلے گا نا جب چولہے پہ رکھیں گے، جب تک میرا ایک قطرہ بھی رہا تجھ پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، ہر آنچ خود سہ لوں گا۔ دودھ نے کہا اتنی وفاؤں والے تو آ جا، پھر جو قیمت میری ہے وہی قیمت تیری ہوگی۔ ابو بکر نے کہا دائیں ہو جاتا ہوں، بائیں ہو جاتا ہوں، آگے ہو جاتا ہوں، پیچھے ہو جاتا ہوں، ہر آنچ اپنی ذات پہ سہ لوں۔ رب نے کہا ابو بکر جو قیمت نبی کی ہے وہی قیمت تیری نہ لگواؤں تو مجھے بھی خدا نہ کہنا۔
تیری قیمت بھی وہ لگاؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. سبحان اللہ. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. پھر غار میں جناب دشمن پیچھے پہنچ گئے. نبی اپنے یار کو تسلی دے رہا ہے, غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر غار سے نکلے. معبد کے گھر ہوتے ہوئے وقت تھوڑا ہے جناب, مختصر کر رہا ہوں. مدینہ کے اندر پہنچے جناب. مدینہ والے آگے استقبال کے لیے آئے ہیں. بڑے کیا اور بچے کیا دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں, طلع البدر علینا. محبت سے کہو سبحان اللہ. باہر والے بھی ادھر ہاتھ کھڑا کر کہو مجھے پتہ چلے کہ آپ موجود ہیں ادھر. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ذوق والے ساتھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. کیا کہہ رہی ہیں مدینہ کی بچیاں, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. وہ ہم تو سمجھ رہے تھے اللہ کا نبی آ رہا ہے, شاید ہمارے استاذ کی طرح ہوگا, شاید ہمارے چاچے مامے کی طرح ہوگا, شاید ہمارے کسی رشتہ دار کی طرح ہوگا. طلع البدر علینا, ارے کیا ہمارے رشتہ دار, کیا ہمارے اساتذہ, یہ تو 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ کا شکر کرو, اللہ کا داعی جو آ گیا. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اے ہماری طرف مبعوث ہو کر آنے والے, تم وہ حکم لے کر آئے ہو, بیان کرنا آپ پر لازم ہے, اطاعت کرنا ہم پر لازم ہے. صحابہ آ رہے ہیں جناب, اونٹنی کی لگام پکڑ رہے, یا رسول اللہ ہمارے گھر آئے جی ہمیں شرف بخشیں جی. دوسرا لگام پکڑ رہا ہے, ہمارے گھر آئے جی ہمیں شرف بخشیں. آپ نے فرمایا دعوہا, چھوڑو میری اونٹنی کی لگام, چھوڑ دو, انہا مامورتن, یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے, خود جا کر رکے گی. جناب اب ہر بندہ کہہ رہا ہے کاش میرے گھر کے آگے رک جائے. چلتی گئی نبی پاک کی اونٹنی, چلتی گئی, چلتے چلتے وہاں جا بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے, وہاں جا کر بیٹھ گئی, کسی کے گھر نہ بیٹھی. اب ہر بندہ آ رہا ہے, یا رسول اللہ میرا گھر قریب ہے, دوسرا کہتا ہے میرا گھر قریب ہے, تیسرا کہتا ہے میرا گھر قریب ہے. حضرت سعد نے کیا کیا, جلدی سے نبی پاک کی اونٹنی کو پکڑا, اپنے گھر لے گئے, وہاں جا کر باندھ دیا. ابو ایوب انصاری نے کیا کیا, نبی پاک کی اونٹنی کا پلان اور کجاوا اور آپ کا جتنا سامان تھا وہ اٹھایا, اپنے گھر لے گئے. باقی صحابہ منتیں کر رہے ہیں, اتنے میں سعد آ گئے, یا رسول اللہ اونٹنی تو آپ کی ہمارے گھر ہے, لہذا ہمارے گھر آ جائے. نبی پاک ہنس پڑے, مسکرا دیے. اتنے میں ابو ایوب انصاری ہے, سامان تو یا رسول اللہ سارا ہمارے گھر ہے, ہمارے گھر آ جائے. نبی پاک اٹھ کھڑے ہوئی اور فرمایا آدمی اپنے کجاوے اور سامان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ شرف ملا ابو ایوب انصاری کو, میرے نبی کا میزبان بن گیا. سبحان, پھر کہو سبحان اللہ. اب پیغمبر انقلاب کا ٹاکرا مکہ میں تو مشرکین سے تھا, اب یہاں اہل کتاب سے ہے, یہودیوں سے ہے اور عیسائیوں سے ہے. زیادہ تر یہودی یہاں پر رہتے ہیں یثرب میں, ان کے ساتھ ٹاکرا آ گیا. جو کہتے عزیر اللہ کا بیٹا ہے, جو آسمانی کتابوں میں تحریف کرنے والے تھے. اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی, پھر مرکز بنایا, نماز کے لیے بلایا, اذان کا نظام جاری ہوا, دعوت تبلیغ کا کام شروع ہو گیا, لوگ اسلام میں آنا شروع ہوئے. یہودیوں نے شرارتیں کرنا شروع کر دی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر اور بنو قریظہ کے پاس جاتے ہیں, وہ لوگوں سنو یہودیوں ادھر رہنا ہے تو شرارتیں چھوڑ دو, شرارتیں کرنی ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے. انہوں نے معاہدہ کر لیا آپ کے ساتھ. ہمارے وزیر اعظم جس کو بار بار یاد کرتے ہیں, نبی پاک نے معاہدہ کیا جی یہودیوں کے ساتھ, بڑا یاد رہتا ہے. یہ آپ نے معاہدہ کیا, بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن جب انہوں نے اس معاہدے کو توڑا تو پھر کیا کیا اللہ کے نبی نے, مہلت دی بنو نذیر کو, بھاگ جاؤ یہاں سے, دفع ہو جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. زور سے کہو سبحان اللہ. یاد
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اور بصیرت والوں عبرت حاصل کرو۔ جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ معاہدہ کر کے توڑا، نبی پاک نے ان کو یہاں سے بھگایا، جا کر خیبر آباد ہو گئے۔ پھر بنو قریظہ نے کہا جی ہم پکے ہیں معاہدے پہ، ہم کبھی گڑبڑ نہ کریں گے۔ ادھر شام سے قافلہ آ رہا ہے مکے والوں کا، نبی پاک کو اللہ نے فرمایا جاؤ میرے پیغمبر بدلہ لو مکے والوں سے۔ نبی پاک تیاری کے لیے نکلے، حاجی ابو جہل کو پتہ چل گیا اللہ کے نبی جناب مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، اس نے جناب 1000 کا لشکر تیار کیا، وہ بھی مقابلے کے لیے آ گیا۔ رب نے قرآن میں نقشہ بیان کیا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ میرے پاک پیغمبر آپ اور آپ کے صحابہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ اب مکے سے ابو جہل بھی قافلہ لے کر آ رہا ہے، تمہاری مرضی ہے اس سے لڑو یا اس سے لڑو، فتح میں اللہ تمہیں دوں گا۔ صحابہ کی خواہش یہ تھی نہیں جی اس ابو سفیان والے قافلے سے لڑیں، لڑائی آسان ہے، مال غنیمت زیادہ ہے، لیکن رب یہ چاہتا تھا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ رب یہ چاہتا تھا، توجہ کرنا، اللہ یہ چاہتے تھے ابو جہل کے قافلے کے ساتھ لڑیں، جنگی قافلے کے ساتھ، تاکہ کافروں کی جڑ کٹ جائے۔ صحابہ سے مشورہ ہوا بتاؤ جنگی قافلے کے ساتھ لڑنا ہے یا نہیں؟ اللہ تو یہ چاہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قسم بخدا ہم نے جو کل آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا آج بھی اس پر قائم ہے، جہاں چاہے آپ ہمیں لڑنے کا حکم دیں ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ 313 صحابہ کو لے کر آمنہ کے لال جائے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کے لیے چلے گئے۔ ادھر 1000 کا لشکر ہے، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ساز و سامان بھی ہیں۔ ادھر 313 ہیں، تلواریں بھی کوئی نہیں، گھوڑے بھی کوئی نہیں، سامان بھی کوئی نہیں۔ توجہ کرنا میری طرف دیکھنا، ادھر سے ایک لشکر آ رہا تھا حق پرستوں کا، بظاہر فاقہستوں کا، بظاہر حاجت مندوں کا۔ وہ لشکر سب لشکروں سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اللہ نے وعدہ کیا، فرمایا اللہ نے نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، 313 ہو کر میرے نام پر ڈٹ جانے والوں، کیسی تبدیلی اللہ کے پیغمبر نے، کیسا انقلاب بپا کیا۔ جو کل پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھکتے تھے آج 313 ہو کے اللہ کے نام کے تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ 1000 کی تعداد کو الٹ کر کے رکھ دیا، واپس فاتح بن کر آئے۔ پھر کافر احد میں آئے، پھر جام شہادت نوش کیا۔ احد کے بعد کافروں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کافروں نے کہا، نبی کے یاروں سے کہا، نبی کے اصحاب سے کہا ڈر جاؤ کافروں سے، تمہاری لاشیں پہلے گر چکی ہیں، پھر تمہیں ماریں گے۔ نبی پاک کے صحابہ نے کہا ارے سارے جہان کے کافر اکٹھے ہو جائیں ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے۔ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائے تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہے سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون، کر لو نیکی موقع ہے آئے گا یہاں دوبارہ کون۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ رب پہ توکل کرتے ہوئے بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، کبھی خندق کے اندر ہیں، کبھی جناب جا کر تبوک کے اندر ہیں، اور کبھی خیبر کے اندر ہیں۔ خیبر کا سردار مرحب سامنے کھڑا ہوا ہے، للکار رہا ہے، وہ سارا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے، اکیلا 1000 بندوں کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ اسلام کا شعر علی مرحب کے مقابلے
میں جاتا ہے، للکار کر کہتا ہے انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس الغابات کریہ المنظری۔ وہ مرحب تو بڑا شیر بنتا پھرتا ہے، بڑا اپنے آپ کو کہتا ہے دلیر ہوں، 1000 بندوں کے مقابلے میں کافی ہوں، وہ 1000 گیدڑ ہوں گے جن کے مقابلے میں تو کافی ہے، آج تیرا مقابلہ علی جیسے شیر کے ساتھ آیا ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، جب علی جیسا شیر میدان کے اندر تھاڑتا ہے پھر مرد جیسے گیدڑ میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی تلوار علی نے ماری، مرحب کا سر قلم کر کے رکھ دیا اور علی نے نعرہ تکبیر لگایا۔ نعرہ حیدری کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ نعرہ حیدری کون سا ہے؟ نعرہ حیدری وہ جو حیدر نے لگایا نا جی، علی حیدر نے تکبیر کا نعرہ لگایا، صحابہ میں گونج پڑ گئی اللہ اکبر کی، آپ نے سر کاٹ دیا دشمن کا۔ پھر جناب ہوتے کبھی صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، پھر وہ دن بھی آیا، توجہ کرنا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کل اس مکہ سے چھپ کر کے میرا پیغمبر تو نکلا تھا، روتا روتا نکلا تھا، آج میں نے فاتح بنا کے تجھے داخل کرنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ سبحان اللہ۔ ادھر ایک نعرہ لاؤ نا، میں تھوڑا ریسٹ کر دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حضرت مولانا یاسر اقبال توحیدی صاحب۔ توجہ کرنا جناب، آپ فاتح بن کے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑے ہوئی ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ خلو بن الکفار عن سبیلہ، سبحان اللہ۔ مولانا وقاص صاحب، خلو بن الکفار عن سبیلہ خلو فإن الخیر کلہ فی رسولہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کاش عربی سمجھ میں آتی۔ خلو بن الکفار عن سبیلہ، او کافروں کی نسلوں ہٹ جاؤ راستے سے، اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خلو بن الکفار، ہمارے ساتھی کہتے ہیں جی کافر نہ آکھو، کافر نہ آکھے تو کیا آکھے؟ نبی پاک کے سامنے کہہ رہے ہیں صحابی، کافر کو کافر نہ کہہ تو کیا کہیں جی؟ خلو بن الکفار عن سبیلہ خلو فإن الخیر کلہ فی رسولہ۔ خالی کرو راستہ، خالی کرو، چھوڑ دو راستہ، ہٹ جاؤ راستے سے، اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ خلو فإن الخیر کلہ فی رسولہ، ساری خیر لے کر اللہ کے سچے رسول آ رہے ہیں۔ الیوم نضربکم علی تاویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ۔ بدر کے اندر پیغمبر کے غلاموں نے تلوار چلا کے ٹکڑے کیے تھے، آج بغیر تلوار کے تمہارے دل کو ٹکڑے کرنے اللہ کے رسول آ گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جناب طواف کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا، کینچی آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کے دائیں بائیں ہیں، ہر بندے کی خواہش ہے یہ مجھے شرف ملے تاکہ میں آپ کے بال کاٹوں۔ توجہ کرنا، بڑی پیاری بات، صحابہ کے غلاموں توجہ میری طرف کرنا، آپ کے ہاتھ میں کینچی ہے اور آپ فرماتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان کہاں ہے؟ آ جاؤ معاویہ، میرے بالوں کو تم کاٹو۔ معاویہ نے نبی کے ہاتھ سے کینچی لی، اللہ کے نبی کے بال کاٹے اور اپنے پاس محفوظ رکھے۔ مرنے سے پہلے وصیت کی جب مجھے کفن دے دینا، یہ نبی کے بال ہے، میرے سینے پہ رکھ دینا، رب پوچھے گا معاویہ کیا لے کر آئے ہو، میں جواب دوں گا جب تک زندہ رہا تیرے نبی کے دین کا چوکیدار رہا، جب مر گیا تیرے نبی کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ امیر معاویہ، شان صحابہ۔ توجہ کرنا جی، بس آخری بات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ٹھہرے، انصار نبی کے دائیں بائیں،
کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ نبی پاک محسوس کر گئے کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے کہا جمع ہو جاؤ میں خطبہ دیتا ہوں۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد فرمایا او لوگوں جس طرح میں نے کل وعدہ کیا تھا شاید تم شک کر رہے ہو، اللہ کے نبی مکہ میں نہ رہ جائیں، اللہ کی قسم دو راستے جا رہے ہو، ایک راستہ میرے انصار کی طرف جاتا ہو، دوسرا راستہ کہیں اور جاتا ہو، میں اسی راہ پہ چلوں گا جس راستے پر میرے انصار ہوں گے۔ میرا جینا بھی انصار کے ساتھ ہوگا، میرا مرنا بھی انصار کے ساتھ ہوگا۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، تو میرے انصار سے بھی راضی ہو جا، میرے مہاجرین سے بھی راضی ہو جا۔ پھر آپ واپس مدینہ پلٹے، پھر جناب آپ نے 9 ذی الحجہ کو امیر حج بنایا حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ امیر حج ابو بکر صدیق ہیں لیکن منادی رسول علی المرتضیٰ ہیں، سبحان اللہ۔ علی کو منادی بنایا، جا علی اعلان کرو، حج کے موقع پر اعلان کرو آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ نبی پاک کا یہ قاصد بن کے علی المرتضیٰ ابو بکر صدیق کے پاس گئے۔ ابو بکر نبی پاک نے اعلان دے کر بھیجا ہے۔ ابو بکر نے پوچھا علی یہ بتاؤ امیر بن کے آئے ہو یا مامور بن کے آئے ہو؟ اگر امیر نبی پاک نے بنایا تو جی بسم اللہ، علی تو امیر بن جا میں مامور بن جاتا ہوں۔ علی نے کہا نا امیر اللہ کے نبی نے ابو بکر آپ کو بنایا ہے، امیر آپ ہی رہیں گے، میں آپ کا مامور ہوں گا، میں تو صرف نبی کا منادی بن کر اعلان کروں گا۔ اب جناب علی اعلان کر رہے ہیں سبحان اللہ، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ اب مشرکوں سے اللہ بھی بری ہے، مشرکوں سے اللہ کا نبی بھی بری ہے۔ کوئی بت کی پوجا آئندہ مکہ میں نہیں ہوگی، بت کی پوجا تو دور کی بات ہے، آئندہ کوئی مشرک اللہ کے حرم میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ اب اللہ کی توحید کے نعرے بجیں گے، توحید کا جھنڈا اونچا رہے گا، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل بھاگ گیا۔ علی اعلان کر رہے ہیں، ابو بکر کی عمارت میں اعلان کر رہے ہیں۔ پھر 10 ذی الحجہ آیا، ہجرت کا 10واں سال، میرے نبی خود حج کے امیر بن کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ آخری سال ہے جی، نبی پاک خود جناب حج کے امیر بن کے جا رہے ہیں۔ زبان پہ ترانے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے پیغمبر اللہ کے سچے پیغمبر، وہ پیغمبر انقلاب، کل مکہ کے اندر لا الہ الا کہنے پر پابندی تھی، مکہ کے اندر لا شریکہ کہنے پر پابندی تھی۔ آج میرا نبی 1.5 لاکھ صحابہ کا لشکر لے کر توحید کی صدائیں لگاتا ہوا مکہ میں جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے پیغمبر انقلاب۔ کیسے انقلاب لے کر آئے؟ نبی پاک کے صحابہ دائیں بائیں نبی پاک کے ہیں، پیغمبر انقلاب کہہ رہے لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا محمد تیرا پیغمبر پتھر کھانے کے باوجود، زخم کھانے کے باوجود، ہجرت کرنے کے باوجود، سارے دکھ سہنے کے باوجود، اے اللہ شرک کا خاتمہ کر کے انقلاب یوں برپا کیا کہ توحید کے نعرے لگا رہا ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر میرے نبی بیمار ہوئی، کبھی کس بیوی کے ہاں کبھی کس بیوی کے ہاں، بار بار پوچھتے کل میں کہاں آؤں گا کل میں کہاں آؤں گا۔ ازواج مطہرات سمجھ گئیں اماں جی عائشہ کے حجرہ میں نبی پاک جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ بتاؤ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ محبت تو مجھے اپنی عائشہ کے ساتھ ہے۔
کہا یا رسول اللہ عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھا، مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ پھر عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں، ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں، ہم اجازت دیتی ہیں، اپنی باری عائشہ کو دیتی ہیں۔ پھر میری امی تیری قسمت کے کیا کہنے، نبی نے زندگی کے آخری ایام تیرے حجرے میں گزارے ہیں۔ اور نبی پاک نے عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھا۔ توجہ کرنا، غار ثور میں عائشہ کی باپ کی گود، ابو بکر کی گود میں نبی نے سر رکھا تھا دنیا سے جاتے ہوئے۔ عائشہ صدیقہ ابو بکر کی بیٹی کی گود میں سر رکھا اور آپ فرما رہے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں، جو میں نے پیغام دیا تھا کوئی صفا پہ کھڑے ہو کر جس کی وجہ سے پتھر مارے گئے تھے، جو پیغام میں نے دیا تھا طائف کے بازار میں جس کی وجہ سے پتھر کھائے تھے، جو پیغام لے کر میں بدر کے اندر گیا تھا وہاں جناب میں نے اپنے ساتھیوں کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، احد کے اندر میرے دندان شہید ہوئے تھے، اور خیبر کے اندر میں گیا تھا، تبوک کے اندر میں گیا تھا، وہ ساری باتیں تمہارے سامنے ہیں۔ آج دنیا سے جانے لگا ہوں، اعلان کر کے جا رہا ہوں لا الہ الا اللہ۔ سنو دنیا والو، عبادت کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدوں کے لائق نہیں، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے، فرما اطاعت کے لائق اسی کے ہے، سرکار خدمت کے لائق۔ پھر پیغمبر نے کیسی جماعت پیچھے چھوڑی ہے، وہ جماعت تھی جو کل پتھروں کی پوجا کرنے والی تھی، آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ میرے پیغمبر تو نے ایسا انقلاب برپا کیا، تیرے یار وہ یار ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ رب کریم نبی کے شاگردوں کا یوں تعارف کرواتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون۔ میرے پاک پیغمبر میرے سامنے تیرے یار توبہ کرنے والے، میرے سامنے رکوع کرنے والے، میرے سامنے سجدہ کرنے والے، اے میرے پاک پیغمبر تو اتنی عظیم جماعت چھوڑ کے جا رہا ہے، میں اعلان کرتا ہوں وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میرے محمد نے ایسا انقلاب برپا کیا ہے، قیامت تک آنے والے میرے محمد کے یاروں کی اتباع کرو، میں اللہ ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پیغمبر انقلاب کی انقلابی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔